بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا درس سورہ البقرہ کی آیت 178 سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے آپ ایک اصول سمجھیں کہ دین کا مقصود جو ہے وہ حیات عرضی میں عدل کا قیام ہے۔ دین کا مقصود، کتابوں کے نزول کا مقصد اور انبیاء کی بعثت کا نصب العین، یہ کیا ہے؟ زمین پر عدل کا قیام۔ اور زمین پر جب عدل قائم ہوگا تو ظلم کا خاتمہ ہوگا، اخوت، بھائی چارہ، مساوات اور نوع انسانی میں ایک جنتی معاشرہ پیدا ہوتا ہے عدل سے۔ آج جو ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، اس میں کچھ اصولوں کی پاسداری جو ہے وہ دین کے نصب العین کے طور پر ہمارے سامنے آئے گی۔ مثلاً کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا دین میں تحفظ مطلوب ہے عدل کے قیام کے حوالے سے۔ ان میں سے پہلی بنیادی بات ہے انسانی جان کا احترام، انسانی جان کا تحفظ، انسانی جان کا ہر حوالے سے تحفظ، اس کی عزت کا، کرامت کا، آبرو کا، جان کا، مال کا، عقل کا اور نسل کا۔ عقل کا بھی، یعنی قرآن میں جب نشہ وغیرہ سے اس کی حرمت کے بارے میں آپ کو پابند کیا گیا ہے تو اس میں عقل انسانی کا تحفظ ہے۔ قصاص کے قانون میں نسل انسانی کا تحفظ ہے، اور عفت کے قوانین میں عزت اور آبرو انسانی جان کی، اس کا تحفظ مطلوب ہے۔ اور سرقہ اور ڈاکہ کے حوالے سے جو قوانین، ان میں انسان کے مال کا اور اس کے ممتلکات کا، محنت کا تحفظ مطلوب ہے۔ تو آج جو سب سے پہلے آیت 178 شروع ہو رہی ہے، یہ قانون قصاص ہے۔ قانون قصاص، اور قانون قصاص کا بنیادی تحفظ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ذات انسانی کا، جان کا، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ۔ اس حوالے سے سب سے پہلے مساوات آئی، ذکر و انثیٰ کے مابین، چھوٹے اور بڑے کے مابین، عمر کے میں چھوٹا یا بڑا ہو، اسٹیٹس میں چھوٹا یا بڑا ہو، رنگ کے حوالے سے، ہر حوالے سے مساوات ذکر و انثیٰ کے مابین، انسان اور انسان کے مابین، خواہ رنگ، علاقہ، زبان اس کی کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج ہم جس قانون حیات سے پہلا آغاز کر رہے ہیں، یہ ماقبل کیا تھا؟ کہاں ہم نے ختم کیا تھا؟ 2:177 پر۔ 77 میں آخری الفاظ کیا تھے؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یعنی متقیوں کا ایک معاشرہ ہے، متقیوں کی ایک سوسائٹی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے آخر تک 286 تک جتنے احکام آئیں گے، ان احکام میں آپ علت تقوی پائیں گے۔ تمام احکام کا آخری ہدف کیا ہے؟ تقوی۔ گویا کہ متقی فرد اور متقی معاشرہ، متقی سوسائٹی بنانا ہے۔ تو متقی سوسائٹی کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے جماعت مومنین، واجب کیا جا رہا ہے۔ کتبہ، کاتبہ کا صلہ جب علی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹو میک اوبلیگیٹری، کسی چیز کو فرض قرار دے دینا، لازم قرار دے دینا، کمپلسری قرار دے دینا۔ تو کتب علیکم لازم قرار دیا جا رہا ہے، واجب قرار دیا جا رہا ہے تمہارے لیے، تمہارے اوپر،
اور مراد یہاں علیکم کا خطاب کن کو ہے؟ ارباب حل و عقد کے، ارباب حل و عقد، یعنی جو امت مسلمہ کا نظم و نسق جن کے ہاتھ میں ہے ان کو ہم ارباب حل و عقد کہتے ہیں، حکمران کہہ لیں، عمراء کہہ لیں، جو ذمہ دار ہیں۔ کیا چیز واجب کی جا رہی ہے؟ القصاص فی القتلى۔ القصاص کا عام ترجمہ کہتے ہیں مارنا، لیکن اصل میں قصہ یا قصو کسی کا تعاقب کرنا، پیچھا کرنا۔ اور جب ہم قصہ کہتے ہیں تو قصہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں ایک کہانی ہے اور آپ کی ذہن ان الفاظ کا جو آلریڈی موجود ہیں ان کا پیچھا کر رہا ہے، آپ سنا رہے ہیں۔ تو قص علیہ القصص یعنی جو چیز آپ کے ذہن میں مضمر ہے، آپ ذہنی طور پر اس کا تعاقب پیچھا کر رہے ہیں اور ہمیں آپ اس کو سنا رہے ہیں۔ تو قصاص کا اصل معنی ہے قاتل کا پیچھا کرنا، تعاقب کرنا، اسے پکڑنا۔ لیکن شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے القصاص معنی تقافو، تقافو کا معنی ہے ہم پلہ ہونا، ہم پلہ ہونا، برابر ہونا، ایکول ہونا، یعنی برابری، مساوات واجب کی جا رہی ہے تمہارے لیے کس میں؟ قتلہ میں، یعنی مقتول جتنے ہیں وہ مرد اور ہو اور عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، گورا ہو، کالا ہو، ہاں جی، نسل، جنس، علاقہ کوئی کیوں نہ ہو، مقتول اور قاتل ان دونوں کے مابین کلی مساوات ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حاکم اور مسلط قوم ہوتی ہے وہ ایک اس کا مر جائے تو ہزارہ مار دیتی ہے، صرف قاتل کو نہیں پکڑتی، اس کے ساتھ بے گناہ اس کی قوم کے قبیلے کے ہزارہ افراد کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ فساد فی الارض ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مساوات ہے، برابری ہے مقتولوں کے بارے میں۔ یعنی کیا مقتولوں کے بارے میں مساوات ہے؟ فرمایا الحر بالحر، اگر قتل کرنے والا آزاد ہے تو آزاد کے بدلے میں آزاد ہی قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چونکہ آزاد ہے تو وہ کہے جی میں تو غلام دے دیتا ہوں اپنی جگہ پر، میرا بدلہ، میرے غلام آ جائیں گے 5-10 افراد، مجھے چھوڑ دو۔ نہیں، الحر پر الف لام وہی جس قاتل نے، جس آزاد نے قتل کیا ہے وہی آزاد اس مقتول کے بارے میں کہ بدلے میں قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مقتول غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ غلام ہو، عورت ہو، ذمی ہو، چھوٹا ہو، ہاں جی، بچہ ہو۔ تو بعض اوقات یہاں بھی فرق کیا گیا ہے، یہ آگے کہ جی عورت کو اگر مرد قتل کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسے بھی نہیں جی پھر مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا تاوان لے لو۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، جس قاتل نے مقتول کو قتل کیا ہے وہی قاتل اس مقتول کے مقابلے میں، عوض میں، اس کی جگہ پر قتل کیا جائے گا۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، انسا کے بدلے انسا۔ یہ اب دوسری صورت کیا ہے؟ مثلا بعضوں نے کہا جی کہ اگر عورت مرد کو قتل کر دے یا مرد عورت کو قتل کر دے تو اس کا معنی نہیں پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں زور یہ ہے کہ جو قاتل ہے وہ مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے، کسے باشد، خوصہ، رنگ، نسل، جنس کچھ ہی کیوں نہ ہو، قد کچھ ہی کیوں نہ ہو، عمر کچھ ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہر ابن آدم دوسرے کے مقابلے میں ہم پلہ ہے، برابر ہے۔ آگے ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ یہاں ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، وہ یہ کہ قتل تو مسٹ ہے، لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ مثلا قتل بالخطا ہے، ایک قتل عمد ہے اور ایک قتل خطا ہے۔ قتل عمد تو ہے کہ جان بوجھ کر اس نے اس کو قتل کیا،
اور اسی طرح ایک قتل خطا کا کہ نشانہ تو کچھ تھا اور تیر جا وہ چیز کسی انسان کو جا لگی، وہ مر گیا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ قتل کرنے والا 3 یا 4 افراد ہیں اور مقتول ایک ہے، مرد ایک ہے، مقتول قتل کرنے والے 4 ہیں۔ تو اس میں اگرچہ بعضوں نے وہ فقہا نے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ اس صورت میں ان پر دیت ڈال دی جائے اور وہ 4 ادا کر کے وہ چھوٹ جائیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں۔ اگر ایک کو 5 نے قتل کیا تو ان کو 5 کو قتل کیا جائے تاکہ زمین پر عدل قائم ہو۔ اگر یہ سہولت ہم دیتے چلے گئے تو پھر تو دنیا میں عدل کا قیام مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال اس طرح کا کوئی اختلاف ہو جائے تو امیر المومنین کو حق حاصل ہے کہ وہ وقت اور حالات کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے جو بہتر سمجھے اس کا فیصلہ دے، لیکن اس سے پہلے اگر مشاورت ہوتی ہے اور ہم سے رائے لی جاتی ہے تو ہماری رائے یہی ہوگی کہ اگر ایک مقتول ہے، قاتل زیادہ ہیں، تو ان سب کو شامل کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے یہ عبرت ہو، قرآن کی سر نقال ہو، یعنی ان کو نکیل اور لگام دینے کا باعث بنے۔ تو اگر دوسری صورت ہے کہ قصاص کی جگہ پر قتل بالخطا ہے اور اس صورت کے اندر جو ورثاء ہیں وہ کہتے نہیں جی ہم قتل کا بدلہ قتل نہیں لیتے، ہم دیت لے لیتے، تو اس سے ایک اصول یہ معلوم ہوا کہ قتل کا جو ایک پہلو ہے وہ باہمی رضامندی ہے ورثاء کی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قتل کا قتل لیتے ہوئے وہ جاہلی جذبہ غالب آ جاتا ہے اور نسل در نسل پھر قتل شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک امکان یہ ہے کہ اگر قتل بالخطا ہے تو اس صورت کے اندر اگر کچھ معاف کر دیا جائے کسی قاتل کو، اس کے مقتول کے ورثاء کچھ معاف کر دیں، دیت میں سے کمی کر دیں یا کوئی اور اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیں تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ ریکگنائزڈ ہونا چاہیے، معروف ہونا چاہیے، اس سے معاشرے کا تحفظ مطلوب ہو، بگاڑ مطلوب نہ ہو۔ اور اداء الیہ باحسان، اور جو دوسری پارٹی ہے جس نے ادا کرنا ہے وہ بڑھ چڑھ کر ادا کرے، یعنی اگر 50,000 کا مطالبہ ہے تو وہ اس میں اضافہ کرے اور حسن کارانہ انداز میں وہ دے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اس سے مقصود بھی معاشرے کے اندر دکھ اور تکلیف کو کم کرنا ہے، عداوتوں کو کم کرنا ہے، عداوتوں کو بڑھاوا دینا مطلوب نہیں ہے، نسل در نسل خون اور انتقام کو چلانا مقصود نہیں ہے، اس میں خفت پیدا کرنا ہے اور معاشرے کے اندر رحمت کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ لیکن فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، لیکن اگر ایک پارٹی نے از روئے برتری کچھ چیز معاف کر دی تھی اور کم پر رضامند ہو گئے تھے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو ڈوج دے اور وہ دینے سے انکار کر دے یا کوئی اور شکل اختیار کر لے۔ فمن اعتدی، اور جو زیادتی کرے، سرکشی کرے صلح کے لکھے جانے کے بعد، تو فلہ عذاب علیم، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ عذاب علیم جو ہے کیا یہ آخرت میں ہوگا، حیات دنیا میں کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ عذاب علیم جو ہے یہ حیات دنیا میں، یعنی اس کو ہماری جو عدالت ہے، قضا ہے، اس کو سخت سزا دے تاکہ آئندہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی وائلیشن جو ہے وہ نہ ہونے پائے۔ اگر اس سزا کو آپ آخرت پر اٹھا رکھیں گے تو پھر تو معاشرے کو گویا کہ دوسری طرف جانے کا موقع ملے گا اور ظلم اور تعدی جو ہے وہ قائم ہوگی اور عدالت کا قیام اور مشکل ہو جائے گا۔ تو آگے ہم سورہ نور میں دیکھیں گے کہ عذاباً علیماً فی الدنیا والآخرہ، حیات دنیا میں بھی عذاب اور حیات آخرہ میں بھی۔ اصل میں حیات دنیا کی جو سزا ہے یہ انتظامی ہے، حیات دنیا میں کسی جرم کی سزا جو ہے وہ جزاء وفاقہ نہیں ہو سکتی، کسی جرم کی سزا بھی حیات دنیا میں
وہ کیا جو سزا ہوتی ہے وہ جزاء وفاقہ نہیں ہوتی. ہر سزا جو ہوتی ہے وہ صرف انتظامی ہوتی ہے. کوئی جرم من کل الوجوہ حیات دنیا میں اس کی سزا مکافات ممکن نہیں ہے. یہ بہت لمبا موضوع ہے، اور اصول یہ ہے کہ حیات دنیا کی سزا انتظامی ہے، یعنی صرف انتظام مملکت کو قائم رکھنے کے لیے ہے. اصل سزا تو آخرتی میں ہے، وہ جزاء وفاقہ ہے. اب ایک آدمی جو ہے وہ ہٹلر کی طرح، مسولینی کی طرح، چنگیز خان کی طرح لکھوں خواہ انسانوں کو قتل کر دیتا ہے. ایک آدمی قتل کرتا ہے، قتل سے پہلے بے پناہ تکلیفیں پہنچاتا ہے، پھر قتل کر دیتا ہے. تو اگر آپ ایسے افراد کو پکڑ لیں تو کیا سزا دیں گے؟ کیا سزا ہوگی؟ ایک دفعہ ہی سزا ہوگی، اس سے زیادہ تو آپ نہیں دے سکتے. تو جب اس نے ہزارہ انسانوں کو قتل کیا تو ہم ایک ہی آدمی کو قتل کریں گے؟ اس سے زیادہ تو ہمارے اختیار میں ہے نہیں. تو یہ جو سزا ہے یہ انتظامی سزا ہے، یہ جزاء وفاقہ نہیں ہے. جزاء وفاقہ صرف آخرت میں ہوگی. تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ جو کوئی زیادتی کرے، سرکشی کرے، تو اسے قابل لحاظ ایسی پنشمنٹ ملنا چاہیے جو ایگزمپلری ہو، نمونے کی ہو، تاکہ دوسرے کو ظلم اور زیادتی سے باز آ جائے. اب اس کے بعد یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ احکام دیتا ہے تو ساتھ کے ساتھ ان کی حکمتیں واضح کرتا ہے کہ ایک سزا جو معاشرے میں قصاص کا قانون جو نافذ کیا جا رہا ہے تو اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں قانون قصاص کو نافذ کرنا چاہیے. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے قانون قصاص میں. اگر قانون قصاص کو وائلیٹ کرو گے، ہٹا دو گے، اس کا احترام نہیں ہوگا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، تو کسی انسان کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے. ہر انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا. یعنی ہر قاتل کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جو ہی میں نے کسی کی زندگی کو لیا تو اس کے ساتھ ہی میری زندگی مجھ سے لے لی جائے گی. تو یہ پریونٹیو میئرز میں ہے. اس سے ذات انسانی اور حیات انسانی کا تحفظ ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے ارباب فکر و دانش، اے عقل مندو، قانون قصاص کو نظر انداز نہ کرنا، اس کی اہمیت کو کم نہ کرنا، اس سے تمہاری اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. تو قصاص کے قانون میں معاشرے کی، نوع انسانی کی زندگی کا راز پوشیدہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اور اس قانونی قصاص کو نافذ کیے بغیر معاشرے میں تقوی کے جو جذبات ہیں، تقوی کے جو احساسات ہیں، تقوی کا جو ماحول ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا ہے، نسل کا تحفظ. یہ قانون جو ہے قانون قصاص، یہ نسل کے تحفظ کے حوالے سے، یعنی نوع انسانی کا ہر فرد جو ہے اس کو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، جان کا تحفظ ہوگا تو اگلا کام ہوگا. اگر ہر فرد کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت میری جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، اور یہ کہ میرے وہ ساتھ در در کی ٹھوکریں کھائیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو، تو ایسے معاشرے کے ارتقاء یا ترقی یافتہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو فرمایا یہ کہ قانون قصاص حیات اور تقوی دونوں کا ضامن ہے. اب نسل اور جان کے تحفظ کے بعد مال کے تحفظ کے بارے میں قانون کا فیصلہ ہو رہا ہے یا قانون عطا کیا جا رہا ہے. فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین. فرمایا لازم قرار دیا جا رہا ہے تمہارے لیے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب موت آئے تو اس وقت ہی وصیت کرے، وصیت کسی وقت بھی کر سکتا ہے. موت کی تو اہمیت کے حوالے سے بتایا کہ کم از کم موت جب دیکھے تو اس وقت تو کرے.
لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ موت سے پہلے وہ نہیں کر سکتا۔ تمام علماء اسلام کے نزدیک وصیت کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، ہاں جب موت کے آثار ہوں تو اس وقت تو فرض اور واجب ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے حقاً علی المتقین۔ تو لازم ہے کہ جب کوئی خیر، مال، متاع، وقف، ٹرسٹ، کوئی بھی چیز جس کو کہ اس کے بعد بقا حاصل ہے، جو باقی رہنے والی ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے۔ خیرن کا معنی عام طور پر سمجھا گیا کہ مال کثیر ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خیر جو ہے وہ ٹرسٹ ہو، وقف ہو، مال ہو، علمی کوئی ادارہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں منفعت کی جو بعد میں دیر پا صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو تو اس کے بارے میں وصیت کر جائے کہ اس کے جو والدین ہیں اور اقارب ہیں، اقارب خواہ جسم کے جسمانی اور نسلی اور خونی اقارب ہوں، یا فکر، عقیدہ اور مزاج اور جو نسب العین ہے اس کے حوالے سے ان کو قرب حاصل ہو، تو وہ بتائے کہ یہ جو ٹرسٹ ہے یا یہ جو مال و متاع ہے یا یہ جو ادارہ ہے یہ کون چلائے گا، کیسے چلے گا، اس میں کس فرد کو کیا مقام حاصل ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں پہلے سے سیٹل کر دی جائیں بالمعروف، اور یہ سارے کا سارا یعنی ریکگنائزڈ ہو، معروف طریقے سے ہو، اس میں کہیں بھی لیگل پوزیشن کو مجروح نہ کیا جائے، اور جو معروف قواعد و ضوابط ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے، اور ایسا کرنا جو ہے حقاً علی المتقین، اہل تقوی پر ایسا کرنا واجب ہے۔ اس آیت کے بارے میں ہمارا جو روایتی تصور ہے وہ اس کو منسوخ مانتا ہے، اس کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اب اس کی تلاوت کی جائے گی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے تو قرآن میں محفوظ ہے، لیکن عمل درآمد کے لیے یہ نہیں۔ اور پھر دوسری بات وہ کرتے ہیں کہ اگر اس پر عمل بھی ہوگا تو 1/3 پر ہوگا، 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وصیت بھی آپ کریں گے تو والدین اور اولاد کے بارے میں نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں نہیں کر سکتے جن کے حصے جو ہیں، حصص کس کو کتنا ملنا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں جن کے حصے متعین کر دیے گئے ہیں ان میں سے تو کسی کو ملنا ہی نہیں۔ نمبر 1 منسوخ ہے، پہلی بات ہمارا جو ٹریڈیشنل نقطہ نظر ہے۔ نمبر 2 منسوخ بھی اگر نہیں ہے تو صرف 1/3 پر آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ تیسری بات کہ وصیت بھی آپ والدین کے بارے میں، میاں بیوی کے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ کس طرح منسوخ ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ حدیث سے منسوخ ہے۔ ایک حدیث ہے کہ لا وصیۃ لوارثین، کہ جو وارث ہے اس کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ ماں باپ بھی وارث ہیں، اولاد بھی وارث ہے، لیکن امین حسن اصلاحی علامہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن کو منسوخ کرے، قرآن ہی سے منسوخ ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس کی جو ناسخ آیت ہے، کون سی آیت ہے قرآن میں جو اس کو نسخ کرتی ہے، منسوخ کرتی ہے، ریپیل کرتی ہے، ختم کرتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد، تو وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب آپ 11 اور 12 سورہ نساء پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ وہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر عمل ہی اس وقت ہوگا جب آپ نے وصیت کے حکم پر عمل کر لیا ہو۔ مثلا آپ دیکھیں سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12، وہاں پر ایک سے زیادہ دفعہ قرآن نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، کہ میرے اوپر عمل ہوگا جب آپ نے وصیت پہ عمل کر لیا ہو۔ یہ مثلا 11 آیت جو ہے اس میں یہ الفاظ ہیں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، بھائیوں کو اتنا، لیکن یہ کب ملے گا؟ من بعد وصیہ، وصیت پہ عمل کرنے کے بعد، جس کی کہ مرنے والے نے وصیت کی، یا یہ کہ اس کے اوپر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد۔ یہاں پر خاص طور پر حصص کا تعین بھی کیا گیا ہے، اور حصص پر عمل درآمد کے لیے قرآن یہ شرط لگاتا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ عمل ہوگا جب وصیت پہ عمل ہو جائے۔ تو یہ گویا کہ جس آیت کو ناسخ کہہ رہے ہیں وہ تو علل اعلان کہہ رہی ہے کہ میرا مقام تو آئے گا تب جب وصیت پہ عمل ہو جائے، وصیت سے پہلے میرے اوپر عمل نہیں ہو جائے۔ سب سے پہلے جو وصیت ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ پھر اگلی آیت میں جو ہے پھر دوبارہ آیا ہے من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اس عمل پر، حکم پر عمل ہوگا جب عورتیں جو وصیت کر چکی ہیں اس کو پورا کر دیا جائے۔ مردوں کو بھی حق حاصل ہے اور عورتوں کو، یہ یوصین بہا او دین یہ عورتوں کا صیغہ، واحد یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ عورتیں بھی وصیت کریں گی، جو بھی مالک ہے، عورت ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی ہے وہ وصیت کا حق اس سے حاصل ہے۔ یہ دوسری دفعہ فرمایا من بعد وصیت یوصین بہا او دین۔ پھر اس کے بعد تیسری دفعہ پھر قرآن کہتا ہے کہ یہی حکم جو ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ پھر وہی وہاں بھی یہی الفاظ ہیں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی میری مراد یہ ہے کہ جس آیت کو ہمارے علامہ امین اصلاحی ناسخ قرار دے رہے ہیں، وہ ناسخ آیت ایک سے زیادہ دفعہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ میرے اوپر تو عمل ہی تب ہوگا کہ جب وصیت پر عمل ہو جائے۔ لہذا یہ آیت وصیہ منسوخ نہیں ہے، عمل درآمد ہے، حقاً علی المتقین ہے، قرآن اسے منسوخ قرار نہیں دیتا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کو آپ قائم کیوں رکھنا چاہتے ہیں جبکہ 11 اور 12 سورہ نساء میں حصے مقرر کر دیے گئے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ وہ آیت تو خود حصوں کو تعین کر لینے کے باوجود وصیت کو قائم رکھ رہی ہے۔ اب وصیت کی حکمت یہ ہے، مثلا ایک شخص مسلمان ہوا، علامہ عبید اللہ سندھی مسلمان ہوئے فرض کر لو۔ اب ہمارا فقہا کا قانون یہ ہے کہ اگر بیٹا مسلمان ہو جائے تو اس کے ماں باپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اختلاف دینین، یعنی اگر دین مختلف ہو جائیں، آدمی مسلمان ہو جائے ہندو مت سے، عیسائی مت سے، یا کچھ اور ہو جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وارث نہیں ہو سکتا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر تم وارث نہ کرو تو اگر اسے یہ حق حاصل ہے کہ وصیت کر دے تو اپنے ماں باپ کے بارے میں وصیت کر دے، قانون کا اطلاق کھلا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص ہے، اس کے مثلا 6 بچے، ان میں سے 4 بچے جو ہیں وہ برس روزگار ہیں، والد نے ان کو تعلیم دی، روزگار ملا، ان کو شادیاں کی، ان کو پاؤں پر کھڑا کیا، اور اب بھی وہ اچھے مقام پر پہنچے ہیں، اور 2 اس کے چھوٹے بچے ہیں جو بھی زیر تعلیم ہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ سب کو 1-1 لاکھ دے دیا جائے، 6 لاکھ اس نے چھوڑا ہے، بچوں کو ملا، تو جی 1-1 لاکھ سب کو دے دو، تو یہ ظلم ہے، کیونکہ 4 پہلے بچے والد سے اپنا حصہ بھی لے چکے، تعلیم بھی، تربیت بھی، برس روزگار بھی، اب کما بھی رہے، اور 2 چھوٹے بچے انہوں نے ابھی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو اگر سب کو آپ 1-1 لاکھ دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں، حالات کے تحت کنڈیشنل ہے، اصل تو ایک ہی ہے۔ تو اب اگر وہ وفات پا رہا ہے خاوند، اور 2 بڑی بیویاں ہیں، ایک چھوٹی ہے، اس کی اولاد بھی چھوٹی ہے، تو اگر ہم ان تینوں کو برابر برابر دیں تو یہ ظلم ہوگا۔ تو وصیت کا قانون ہے وارث کی جو عملی حالت ہے، مالیاتی حالت ہے، اس کا لحاظ کرنے کے لیے، کیونکہ مقصود عدل کا قیام ہے۔ تو عدل اگر مجروح ہو رہا ہے تو اس کے
مجروح نہ ہونے کے لیے یا اس کو عدل کو قائم رکھنے کے لیے وصیت واجب ہے۔ وصیت مختلف حالات ہیں اور ہر حالت کا جو ظلم کا پہلو پیدا ہو سکتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے وصیت کا قانون ہے، اور قرآن نے کہا حقاً علی المتقین، متقیوں پر ایسا کرنا واجب ہے۔ تو حقاً علی المتقین جو ہے اس کو ہم منسوخ نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم۔ وارث نے وصیت کی، وصیت ایک لفافے میں بند کر دی، اور وہ وصیت جو ہے وہ آپ کے تصرف میں آ گئی۔ اب تجہیز و تکفین کے بعد اب آپ نے اس نے کیا کرنا ہے؟ پڑھ کر سنانا ہے کہ بھئی کیا وصیت کی تھی۔ تو اب وصیت کی تھی کیا کہ 5%۔ اب آپ نے 5 کے ساتھ 0 لگا دیا، وہ ہو گیا 50%۔ 5 کے ساتھ 1 یا 2 لگا دیا، وہ 15 اور 25% ہو گیا۔ تو فمن بدلہ، جو کوئی تبدیل کرے بعد ما سمعہ، اگر زبانی ہے تو زبانی میں تبدیلی کرے، اور اگر لکھی ہوئی ہے تو اس میں تبدیلی کرے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، جان لاؤ کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے، یہ خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے، اور ان اللہ سمیع علیم۔ اور یہ قانون کا جو نفاذ ہے اسلام میں، اس کی اساس پولیس نہیں ہے۔ قانون اسلامی کا نفاذ پولیس اور فوج سے نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ اسلامی قانون اور انسان کا وضع کردہ قانون، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ انسانی قانون عمل درآمد کے لیے فوج اور پولیس کا محتاج ہے، اور اسلامی قانون جو ہے وہ پولیس اور فوج سے پہلے آپ کے ایمان، آپ کی ضمیر اور صفات الہیہ پر آپ کا جو ایمان ہے وہ ہے جو ان احکام پر عمل درآمد کراتا ہے۔ آپ کا ایمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری حرکات و سکنات کو جانتا ہے، اللہ خبیر ہے، علیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے۔ آپ دیکھیں گے جہاں بھی قرآن نے احکام دیے اور احکام کے نفاذ کا ہمیں پابند کیا تو فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت جو ہے وہ زیر بحث لائی گئی ہے۔ یہاں فرمایا کہ تبدیل نہ کرنا، کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ اللہ جاننے والا ہے، سننے والا ہے، تو جو تم تبدیلیاں کرو گے کیا وہ حرکات و سکنات اس کے علم میں نہیں ہے؟ اور وہ جو زبان تم استعمال کرو گے کیا وہ سننے والا نہیں ہے؟ تو یہ ایمان ہے۔ دراصل ایمان اگر کمزور ہوگا تو فوج اور پولیس کیا کرے گی؟ تو جذبہ محرکہ تو ایمان اور صفات الہیہ پر ایمان ہے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ وصیت تو ہے اور ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن وصیت میں ظلم ہے، یعنی ناروا رعایت ہے۔ ایسے ہی بس جوش و جذبے میں آ کر ایک فرد کو محروم کیا گیا خام خواہ۔ تو اگر عدالت میں قاضی کے سامنے ایسے گواہ پیش ہو جائیں جو یہ بتائیں کہ جی یہ جو وصیت ہے اس میں ظلم کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اور دلائل سے ثابت کر دیں، تو قرآن کہتا ہے اس کی گنجائش ہے۔ کیا فرمایا؟ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر کوئی خدشہ محسوس کرے، خطرہ محسوس کرے کہ جو وصیت کرنے والا ہے اس نے جانبداری سے کام لیا ہے، اس نے خواہ مخواہ نقصان پہنچایا ہے دوسری پارٹی کو، اور یہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ عدالت میں گواہ پیش ہوں گے، گواہ سے عدالت و کارروائی سن کر اگر عدالت اس تک پہنچے تو کیا فرمایا؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ اصلاح کرا دے، امینڈمنٹ کر دے، ترمیم کر دے، اس کی کمی بیشی کر دے، صلح کرا دے ان کے مابین، فلا اسم علیہ، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ کیوں؟ کہ ان اللہ غفور رحیم،
اسلام ہر فرد کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، عدل کا قیام ہے نا. تو کسی جگہ بھی اگر ظلم کا شائبہ ہوگا تو اس کا قلع کما کیا جائے گا. وصیت کرنے والا زیادتی کرتا ہے تو اس کو بھی مطلق اختیار حاصل نہیں ہے. مطلق اختیار رب العزت کو ہے. اس کا قانون ہماری ان تمام چیزوں کو ان کا لحاظ کرتا ہے اور عدل کا قیام چاہتا ہے، معاشرے میں رحمت عام چاہتا ہے، پروٹیکشن چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے. تو اللہ حفاظت عطا کرنے والا اور رحمت سے نوازنے والا ہے. یہ جو دو چیزیں آئی ہیں، نسل کا تحفظ یعنی انسانی جان کا تحفظ اور انسان کے مال کا تحفظ، ان تحفظات کے بعد آپ ایک ایسی انسٹیٹیوشن بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ انسٹیٹیوشن قائم ہو جائے تو ان احکام پر اور ان جیسے احکام پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے. مثلا آپ صیام کی حالت میں ہیں، شدید آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، آپ اس وقت پانی کیوں نہیں پیتے؟ پانی آپ کا اپنا پانی ہے، جائز پانی ہے، ناجائز ذرائع سے آپ نے حاصل نہیں کیا، کھانا آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اس کو کیوں تصرف میں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو پابند کیا ہے کہ میں نے امر الہی کا تقید کرنا ہے، میرے مالک نے مجھے اس سے روک دیا ہے. یعنی آپ اپنا جائز مال، جائز منفعت، اس سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، روک لیتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. یہ مینٹیلٹی یا ذہنیت پیدا کرنا مطلوب ہے کہ حکم الہی پر چلنا ہے. جہاں حکم کہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونا ہے، جہاں کہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جانا ہے، آگے بڑھو آگے بڑھنا ہے، روک دے رک جانا ہے. یہ ہے صیام. تو آپ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے جماعت مومنین واجب کیا جا رہا ہے تمہارے اوپر. ہمارے ہاں جو تراجم ہیں وہ عام طور پر کیے جاتے ہیں، کیا فرض کیا گیا ہے؟ روزے. تو ہم ترجمہ صیام کا روزے نہیں کرتے. یہ روزے جو ہیں یہ اسم نہیں ہے، صوم کی جمع نہیں ہے صیام، بلکہ یہ صیام کیا ہے؟ یہ قیام کے وزن پر کیا ہے؟ مصدر ہے. قام یقوم قوم و قیامن، صام یصوم صوم و صیامن. اس کی جمع ہے اسوام، جس طرح قوم کی جمع اقوام ہے، نور کی جمع انوار ہے، فوج کی جمع افواج ہے. جب بھی اجوف ہوگا، اجوف ناقص یا یائی، تو اس کی جمع افعال کے وزن پر آئے گی. تو صیام مصدر ہے قیام کے وزن پر، اور معنی اس کا یہ ہے کہ تم پر صائم بننا فرض کیا جا رہا ہے. اور صائم بننے کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ بنیادی اس کا تقاضا کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اصلاً تمہیں متقی بنانا مطلوب ہے. یہ کھانے پینے سے اور جنس سے جو روکا جا رہا ہے، اس کا مقصود اصل میں تمہارے اندر تقوی کی آبیاری کرنا ہے. اور آیت 177 میں ہم نے پڑھا تھا کہ تقوی کیا تھا؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. تو اصلاً آپ کو تقوی کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، اور تقوی ہے عہد الہی کی پاسداری. عہد الہی کو قائم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور ایفائے عہد کرنا ہے، اور جان مال کا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے. تو اصلاً صیام آپ کو مجاہد بنانے کے لیے ہے. آپ میں یہ صفات پیدا کرنی ہے کہ اگر پانی کم ہو جائے، کھانا کم ہو جائے اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو آپ ہمت نہ ہار بیٹھیں. آپ جہاد کے محاذ سے بھاگنا ہے. پیاس کی شدت، بھوک کی شدت اور جو طلب ہے جنس کی، یہ آپ کو کہیں کیا نہ کر دے؟ ڈیریل نہ کر دے. تو یعنی آپ نے احکام الہیہ پر قائم رکھنا ہے
اس کی آپ کو پورا 1 ماہ جو ہے وہ تربیت دی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریفریشر کورس ہے. سیام پورے کا پورا مہینہ یہ ریفریشر کورس ہے. یہ شہر رمضان ہے. اس میں امت کے افراد کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی روح سے، قرآنی اخلاق سے، قرآنی تعلیمات سے، قرآنی معارف سے 1 ماہ مسلسل ہر فرد کو اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا ڈسپلن، اس کی ٹریننگ، یہ گویا کہ ٹریننگ کا، تربیت کا، ڈسپلن پیدا کرنے کا، قرآنی ڈسپلن 1 ماہ مسلسل دن رات یہ اس کی تیاری کا ایک کورس ہے، مہینہ ہے. تو واجب کی کیا قرار دیا جا رہا ہے تمہارے لیے صائم ہونا، جیسا کہ واجب قرار دیا گیا تو ان اقوام امتوں اور پر جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں. اور مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے اندر تقوی کی آبیاری کر سکو، تقوی کے اوصاف اپنے اندر پیدا کر سکو. ایام معدودات، اور یہ جو صیام کے ایام ہیں یہ کوئی لامحدود نہیں ہے، سال بھر کے نہیں ہیں، یہ گنے چنے دن ہیں. تو یہاں پر ایک غلط فہمی دور حاضر میں پیدا ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صیام جو ہے یہ 3 یا 9 دن کا ہے. 3 یا 9 دن کا، 3 روزے 9 روزے، یہ بھی ہمارے ہاں بحث چلی ہے. لیکن قرآن حکیم نے خود ہی اس کو اگلے الفاظ میں واضح کر دی ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اور جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو، حاضر ہو، جس نے اس مہینے کے اندر شہادت کا ڈپلومہ لینا ہو، یہ شاہد بننا ہو، کیونکہ پوری امت شہداء علی الناس ہے. تو اس کو ذرا ہم آگے کھولیں گے. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جو شخص بھی اس مہینے میں موجود ہو، گھر پر ہو، فَلْيَصُمْهُ، پس اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کا صائم بنے. دیکھو اگر 3 یا 9 دن کے روزے ہوتے تو قرآن کیا کہتا؟ فَلْيَصُمْ مِنْهُ، فَلْيَصُمْ مِنْهُ. جب تبعیض بعض لینا ہوتا ہے تو من استعمال ہوتا ہے. یعنی قرآن نے اگر 3 یا 9 روزے کہنے ہوتے تو قرآن کی عبارت کیا ہوتی؟ فَلْيَصُمْ مِنْهُ فَلْيَصُمْ فِيهِ. یہاں قرآن حکیم نے منہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ہو کا لفظ بولا ہے، اور ہو کا مرجع کیا ہے؟ شہر. شہر. تو چونکہ پورے کا پورا شہر جو ہے وہ صیام کا شہر ہے، مہینہ ہے، اس لیے اس کی دن اور رات پورے کا پورا جو ہے رمضان کا مہینہ وہ محل صیام ہے. اس لیے ہم ان لوگوں کی رائے کو غلط سمجھتے ہیں جنہوں نے امت میں 3 اور 9 روزوں کا چرچا کر کے قرآن کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف فضا پیدا کی ہے. تو ایام معدودات صرف یہ بتانا ہے کہ مہینہ بھی ہو تو وہ گنتی کا ہوتا ہے، لامحدود نہیں ہے. اور یہ اسلام کا یا قرآن کا قانون ہے کہ وہ احکام کو آسانی کے حوالے سے پیش کرتا ہے کہ انسان آغازی میں اسے اپنے لیے ایک بوجھ نہ سمجھے. تو گنتی کے دن ہیں یار، کوئی زیادہ نہیں ہے. آگے فرمایا گیا مزید سہولت یہ ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، پس جو تم میں سے اس مہینے میں بیمار ہو، او علی سفر، او فی سفر نہیں کہا، علی سفر کا. علی سفر کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سفر کی نیت اور ارادہ پہلے سے کر چکا ہے، یعنی جو صیام کا شہر ہے، مہینہ ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی وہ سفر پہ تلا ہوا تھا، وہ سفر کا ارادہ، سفر کا پروگرام بنا چکا تھا. ایک تو اس کا یہ معنی ہے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے جو مسلسل سفر ہی میں رہتا ہو، مثلا جس طرح پائلٹ ہے، ملاح ہیں،
مسافر ہیں، سیاحت کرنے والے ہیں، ریسرچ اسکالرز ہیں، طلباء ہیں، وابن السبیل ہیں، جو ہر حال ہی میں سفر ہی میں رہتے ہیں، یعنی جن کا سفر پیچھا ہی نہیں چھوڑتا. تو ایسے افراد ہوں یا جن کو فوری طور پر سفر درپیش ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر یا مریض ہیں تو ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہو فعدۃ من ایام اخر، تو پھر کیا کرو، دوسرے ایام میں اس کی گنتی جو چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو. آگے ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اس آیت کے بارے میں بھی ہمارا روایتی تصور یہ ہے کہ یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ پہلے جب صیام فرض ہوا تو مالداروں پر فرض نہیں تھا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جن کے پاس روزے کی استعداد تھی اور روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو ان کو اجازت تھی کہ وہ فی کس ایک عورت مرد کا کھانا دے دیا کریں اور خود روزہ چھوڑ دیں. تو کہتے ہیں کہ پہلے اغنیاء پر روزہ نہیں تھا، فقراء پر روزہ تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدل کے خلاف ہے، اس مساوات کے خلاف ہے، قانون قصاص کے خلاف ہے. جو عدل قرآن قائم کرنا چاہتا ہے اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے کہ اغنیاء پر نہ ہو اور فقراء پر ہو. تو نہ تو ہم اس تصور کو صحیح مانتے ہیں اور نہ ہی ہم اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں. پھر شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ اور بعض بزرگوں نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ یطیقونہ جو ہے یہ توق سے توق اور عطاقہ یطیق کا معنی ہے کہ جس کے لیے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کے پاس کہ جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، مثلا دائمی مریض ہے، شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے، یا یہ کہ مرضع ہے کہ اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو بچے کا نقصان ہوتا ہے. تو جو ایسے افراد ہیں ان کے لیے فدیہ دینے کی اجازت ہے. تو دور حاضر میں یہ جو ابو رقیبہ تھا مراکش والا، اس نے تو اس کو اجتہاد کو عام کر دیا اور جتنے بھی بھٹیوں کے اور فرنیسز وغیرہ میں کام کرنے والے مزدور ہیں، بھٹا مزدور ہیں، سب کو اسے چھٹی دے دی کہ تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو شاہ ولی اللہ اور اس طرح کے بزرگ تھے کہ انہوں نے شیخ فانی اور مریض جو دائمی مریض ہے اور ایسے افراد کی جن کے لیے روزہ رکھنا مسلسل صحت کے نقصان کا باعث بنتا ہے، مرضع وغیرہ، انہوں نے اس کا اطلاق اس پر کیا. اور ہم اس کا اطلاق اس طرح کرتے ہیں کہ ماقبل دو کیٹیگریز ہیں، ایک مسافر کی ہے اور دوسری مریض کی ہے. تو جب مسافر جو ہے وہ سفر سے واپس گھر پر آ گیا اور مریض جو ہے وہ صحت مند ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ جب مریض صحت مند ہو جائے، مرض تو ختم ہو گیا لیکن اس کے باوجود ابھی وہ کمزور ہے. مسافر سفر سے تو واپس آ گیا ہے لیکن سفر کی نفسیات ابھی اس کے اوپر قائم ہے. تو ایسے افراد جو سفر سے آ گئے ہیں، مسافر نہیں ہیں، اب وہ مریض بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے ابھی اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا مشکل ہے. تو ہم سمجھتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ ایسے افراد واپس آ کر مرض سے نکل کر سفر سے آزاد ہو کر حضر میں آ گئے، اس کے باوجود اگر فوری طور پر ان کے لیے روزہ رکھنا برداشت کرنا تو نہیں مسئلہ، بلکہ نفسیاتی طور پر ہم آہنگی نہ ہو تو وہ فدیہ دے دیں، فدیے میں بھی کچھ اضافہ کریں تو جائز ہے. لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اصل تو یہ ہے کہ وہ صیام رکھیں، صائم بنیں، عمل تو یہ کریں، لیکن اجازت دی ہے کہ فوری طور پر اگر نفسیاتی طور پر وہ مثلا مسلسل سفر کی وجہ سے اس کی ایک عادت بن گئی ہے، مرض تو ختم ہو گیا لیکن ابھی لاغری ہے، کمزوری ہے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صائم بنانے کی
کوشش کرے. تو فرمایا ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر علم یقین، علم دین، علم قرآن، علم الہی تمہارے پاس ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرو. اب جو ماقبل فرمایا تھا کہ ایام معدودات، تو یہ صیام کے ایام جو ہیں یہ کون سے؟ اب اس کا ذکر ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس میں کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، قرآن اس کے بارے میں یا اس میں نازل ہوا ہے. پہلے تو رمضا، لغت میں رمض کس کو کہتے ہیں؟ کنایا. کیا یہ ہے رے میم زواد، وہ ہے رے میم زا، رمض، رمز و کنایا. شدید گرمی نہیں، رمضا اصل میں ہوتا ہے گھوڑے کو جنگی تربیت دینا. گھوڑا جو ہے وہ ایک دن میں جنگی تربیت کے اہل نہیں ہوتا، بلکہ گھوڑا جو ہے وہ ایک دن تانگے کے آگے جتنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. گھوڑے کو تانگے کے آگے یا بیل گاڑی کے آگے یا گدھا گاڑی کے آگے جوتنے کے لیے بھی اس کو ایک تربیتی پروسیس سے گزارا جاتا ہے. وہ جو تربیتی پروسیس ہے نا، گھوڑے کو اس کے ساتھ سازگار کرنے کا یا مجاہد کو جہاد سے گزارنے کا، وہ عمل لغت میں رمض کہلاتا ہے. رمضا کسی کو تیز کرنا، اور تیز کرنے کے لیے اس کی کمزوریوں پر غالب آنے کی اس کی تربیت اور تعلیم دینا. تو شہر رمضان، یہ پورا رمضان ہماری دراصل جہادی تربیت کا مہینہ ہے. جہادی تربیت یعنی ہر فرد، مرد، عورت کو جہاد کی نفسیات، جہاد کی تعلیم، جہاد کی تربیت کا اہل بنانے کے لیے یہ ایک پورے مہینے کی ٹریننگ ہے. اچھا، انزل فیہ القرآن، عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس میں رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے. تو پھر سوال پیدا ہو، اس پورا رمضان میں تو قرآن نازل نہیں ہوا. قرآن تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے. نمبر 2، پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا. لیلۃ القدر میں یا اقرا بسم ربک، قرآن تو نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. تو پھر اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے سمائے دنیا پر پورا قرآن اتار دیا، پھر سمائے دنیا سے العرش پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. یہ دونوں توجیحات ہیں، لیکن میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ مہینوں میں سے رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، جس کی فرضیت کے باب میں قرآن نازل ہوا ہے. یعنی کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کی فرضیت کے بارے میں قرآن میں کوئی حکم ہو. یعنی اگر الحج بھی ہے تو الحج اشہر معلومات، یعنی من الشہور شہر وہو شہر رمضان انزل فیہ فرضیت القرآن، کہ رمضان کی کیا خصوصیت ہے کہ رمضان کے بارے میں جو فرضیت کے احکام ہیں، شام کے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جنس کے قریب نہیں جانا ہے، اس کے لیلۃ الصیام میں تم یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ جو احکام ہیں یہ صرف رمضان ہی کے حوالے سے، کسی اور مہینے کے بارے میں نہیں. تو رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی فرضیت کے باب میں، فرضیت کے حوالے سے قرآن نازل ہوا ہے. اور وہ قرآن جو ہے اب اس کی شان بیان ہو رہی ہے. ھدی للناس، وہ قرآن نوع انسانی کے لیے رہنما ہے. اور قرآن کا رہنما ہونا کیوں ہے، کیسے ہے؟ وبینات من الہدی، اس کے لیے وہ دلائل فراہم کرتا ہے. قرآن کے کامل کلام ہونے کی ایک دلیل، ایک پہلو کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ دعویٰ قرآن کرے اور دلیل مولوی صاحب کو لانی پڑے. جس طرح دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پنڈت صاحب کو، پروہت اور پادری کو تثلیث کے اور کفارے کے اور ادھر ادھر کے دلائل گھڑنے پڑتے ہیں. تو قرآن کامل کلام ہے، یعنی یہ دعویٰ بھی کرتا ہے
اور دلیل بھی دیتا ہے، اور دلیل بھی یونیورسل ہوتی ہے، اٹرنل ہوتی ہے، عالمگیر ہوتی ہے۔ یہ دلیل نہیں ہوتی کہ ابو بکر کے لیے تو دلیل ہو اور اگلی نسل وہ قصہ اور کہانی ہو۔ تو بینات من الہدا، قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ہادی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، بینات، واضح دلائل دیتا ہے اپنے ہدا ہونے کے بارے میں۔ پھر فرمایا والفرقان، دلائل کی بھی یہ شان ہے کہ ان میں فرقانیت پائی جاتی ہے، یعنی اتنا کلیئر کٹ اس کو کر دیتا اپنے موقف کو کہ جس میں لا غبار علیہ، کوئی اس میں غبار، کوئی اس میں شک، کوئی اس میں شبہ قائم ہی نہیں رہتا۔ تو یہ قرآن کی شان ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو تم میں اس مہینے میں گھر پر موجود ہو، شاہدہ، تو وہ اس میں صائم بنے۔ اور میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ چونکہ امت کو شہداء علی الناس بنایا گیا ہے، شہداء علی الناس امت کا مقام اور منصب ہے 2143 کی روح سے، پس اے امت مسلمہ تم میں سے ہر ایک نے چونکہ شہید علی الناس بننا ہے، شاہد علی الناس بننا ہے، اس شہادت کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس رمضان میں تم نے صائم بننا ہے۔ ومن کان مریضا، اور اگر اس میں وہ مریض ہوگا، سفر پر ہوگا، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ پھر دوسرے ایام میں اس پروسیس کو، تو گویا کہ یہ تربیت اور تعلیم کا پورا مرکز میں تو جاری رہے گا، تو مرکز میں آئے، تعلیم اور تربیت لے اور شہادت علی الناس کے منصب پر اپنے آپ کو فائز کرے۔ پھر احکام کی علت اور حکمت پر بات فرمائی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ جہاں قرآن احکام دے گا ساتھ اس کی حکمت بتائے گا۔ کتب علیکم الصیام کیوں؟ لعلکم تتقون۔ صلاۃ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حج کیوں؟ لیشہدوا منافع لہم۔ ہر جگہ قرآن احکام کی حکمتیں، اعمال کے نتائج و ثمرات کیوں بتاتا ہے؟ تاکہ کلو کا بیل بن کے امت نہ رہ جائے۔ ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے، عمل رات دن ہو رہا ہے، نتیجہ کوئی نہیں۔ تو نتائج سے آپ جج کرتے رہیں گے، چیک کرتے رہیں گے کہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر آپ چکی چلا رہے ہیں اور آٹا نہیں نکل رہا تو ایسی چکی چلانے کا کیا فائدہ؟ وقت کا ضیاع ہے۔ تو چکی چلے، آٹا نکلے۔ تو اب وہ احکام جو ماقبل گزرے ہیں ان کی حکمتوں پر بات ہو رہی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، ان احکام سے مقصود کیا ہے کہ معاشرے میں یسر، یسر کا عام ترجمہ کرتے ہیں آسانیاں۔ تو دوسرا کہتا ہے میاں یہ تو سخت احکام ہیں، ان میں آسانی کا ہے، اس میں کوئی ہمارے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ آسان آسان کر لو اور مشکل کو چھوڑ دو۔ تو آسانی یسر کس کو کہتے ہیں؟ پانی کے بہاؤ، والجاریات یسرا، والجاریات یسرا، کشتی جب پانی کے بہاؤ پر چلتی ہے تو یہ یسر ہے۔ مراد کیا ہے کہ امت مسلمہ کے پورے معاشرے کو، افراد کو رواں دواں کرنا ہے، راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، تقویٰ کی آبیاری کرنی ہے۔ تو معاشرہ تمہارے اندر یسر کے پہلوؤں کو، یعنی جو اسر ہے، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنا مطلوب ہے۔ ولا یرید بکم العسر، معاشرے کے اندر ہنڈرینسز، آبسٹیکلز، رکاوٹیں، موانع جو پانی کے بہاؤ کو روک رہے ہیں وہ پیدا کرنا مطلوب نہیں، ان کو روکنا ہے اور معاشرے کو رواں دواں کرنا ہے خیر کی جانب۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عام طور پر اس کا معنی کرتے ہیں اور تم گنتی کو پورا کر لو، لیکن عدہ اور عدہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہم معنی ہیں، تو اس لیے اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تاکہ تم تیاری کو پائے تکمیل تک پہنچا لو، یا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ یعنی تم گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
اور اصل بات یہ ہے تاکہ تم اللہ کی کبریائی قائم کرو. اور اللہ کی کبریائی قائم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، برتری، طاقت، قوت کسی نے سلب کر لی ہے، چھین لی ہے اور ہم سے کہتا ہے میری حکومت قائم کرو. نہیں، اللہ کی کبریائی سے مراد اللہ کے نظام کو اسٹیبلش کرنا ہے جس سے ظلم کا کلا کما ہوتا ہے، انسانوں کو ان کے مقام پر بحال کرنا ہے، انسان کو لبریٹ کرانا ہے ظلم سے، زیادتی سے. جو انسان زمین پر گرے پڑے ہیں ان کو ان کا قد و قامت انسانی عطا کرنا ہے تاکہ انسان، نوع انسانی جو ہے وہ اپنے مقام، برتر مقام پر کھڑی ہو سکے. اللہ کی کبریائی سے مراد اللہ تعالیٰ کے نظام حق کو، نظام عدل کو، نظام قرآن کو اسٹیبلش کرنا ہے. اور آگے کہہ دیا علامہ ہداکم، کہ اللہ کی کبریائی کیا ہے؟ یعنی اس ہدایت کو قائم کرنا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے. اور اگلی بات فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اپنی انفرادی اور اجتماعی جو تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں، امکانات ہیں، ان کی صحیح معنی میں آبیاری ہو سکے. کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، ہر انسان کے اندر امکانی طور پر کیا رکھا ہے؟ صفات الہیہ کو پیدا کرنے کا امکان ہر فرد میں ہے. وہ جو پوٹینشلی ہمارے اندر ڈورمنٹ حالت میں صفات الہیہ امکانی طور پر رکھی گئی ہیں، ان کو ایکچول بالفعل ان کو عمل میں لانا مطلوب ہے تاکہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن وہ خلاق ہو، وہ آزاد ہو، وہ اپنے اندر دوسروں کی ربوبیت کی صلاحیت پیدا کرے، ان کا ہاتھ بٹانے والا ہو، ان کو ظلم اور استبداد سے نجات دینے والا ہو، عدل قائم کرنے والا، تاکہ جنتی معاشرے کا امکان بالفعل حیات عرضی میں قائم ہو سکے. تو یہاں پہ رکتے ہیں، آیت 186 سے آگے چلیں گے. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.